یہ جو دوحہ سے سٹیٹمنٹ آئی ہے سیز فائر کی بھی، اور آگے سیز فائر کے بعد جو اقدامات دونوں طرف سے ہونے ہیں، ترکیے میں جو بات چیت ہونی ہے، جہاں تفصیلات طے ہونی ہیں، یہ ایک بہت ہی مثبت ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ مثبت ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آگے چل کے کامیابی کی طرف کیسے جائے گی، اس کے بارے میں دونوں طرف بہت زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہوا ہے وہ مینز ہے ٹو این اینڈ، اٹ از ناٹ این اینڈ اٹ سیلف۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں پہلے تو ہمیں یہ ضرور ایک سیٹسفیکشن ہونی چاہیے پاکستان میں سب لوگوں کو کہ 2021 کے بعد سے اب تک ابھی وہ تفصیلات پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی آ چکی ہیں، ڈیفنس منسٹر کی طرف سے بھی آ چکی ہیں، میڈیا میں سب کو پتہ ہے جی کہ کتنی دفعہ مختلف سطح پہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بات چیت کی۔ اب جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا تو پاکستان نے سافٹر اپروچز کو چھوڑ کے تھوڑا، میں کہوں گا کہ ایک وہ بھرپور جواب دینے کی کوشش کی جو کہ افغان طالبان کو شاید سمجھ آ جائے یا آ گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جب پاکستان نے جو اپنا رد عمل دکھایا ملٹری کی ڈومین میں، اس جی کے بعد افغانستان نے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ پورے میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ہماری جو ڈسپوزیشنز ہیں پاکستان افغانستان بارڈر پر، ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، آرٹلری بھی موو کی، ٹینک بھی موو کیے، جی لیکن مار کھانی پڑی ان کو ہر جگہ، اس لیے کہ یہ ان کی آرمی کا تجربہ نہیں ہے۔ میں 2-3 دفعہ یہ میڈیا پہ بات کر چکا ہوں کہ طالبان کی جو بھی تاریخ ہے اور اس کے اوپر جو بھی وہ فخر محسوس کرتے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا، اگر وہ اپنے ہاں اس کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس ایف اور نیٹو کے تمام ملکوں کے خلاف انہوں نے 20 سال جنگ لڑ کے ان کو نیچا دکھایا، تو اس کو تو پاکستان بھی، دنیا میں بہت سارے لوگ اور بھی ایکنالج کرتے ہیں۔ جی لیکن اگر آپ سوسائڈ بامبنگ کرتے رہے ہوں، اگر آپ آئی ڈیز لگا کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہوں اپنے دشمن کو، 5-6 بندوں کے ایک گروپ سے، 10-12 بندوں کے گروپ سے کہیں امبش کر لیتے ہوں، کہیں ہٹ اینڈ رن ٹائپ ریڈ کر لیتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل کو انفینٹری بٹالینز، انفینٹری بریگیڈز، آرمر ریجمنٹ لے کے اٹیک اور ڈیفینس بھی کرنا شروع کر دیں۔ جی ان میں یہ صلاحیت آ سکتی ہے، لیکن اس صلاحیت کے لیے بہت ساری انویسٹمنٹ چاہیے، یعنی گوریلا وارفیئر بہت میں اور چاہیے۔ کنونشنل وارفیئر میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جو طالبان کو شاید سمجھ نہیں آیا۔ بہت سارا ٹائم چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، وہ آج ریکروٹ کر کے 800 بندہ ان کو ویپن دے کے، وردی بنا کے، گاڑیاں دے کے ایک بٹالین کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بٹالین کمانڈر جو 20 سال کی نوکری کے بعد بنتا ہے اس کو وہ آج نہیں کریٹ کر سکتے۔ جی تو ان کو جب یہ تھوڑا اچھا جواب ملا جس میں ان کو بہت نقصان اٹھانے پڑے، جی اس کے بعد وہ دوحہ ٹریول کر کے گئے، لیکن چلے گئے، اچھا ہوا، انگیجمنٹ ہوگی۔ اور عموماً جیسے ہوتا ہے کہ جب دو فریقین میں ایک اعتماد کی فضا نہ ہو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو، تو دونوں فریقین کو چاہیے کہ کسی ایسے فریق کو انوالو کرنے جس کے ساتھ دونوں ایسے کا ہی ایک تعلق بھی ہو اور ٹرسٹ بھی ہو۔ تو دوحہ میں پچھلے 14 سال سے جو ٹی ٹی اے ہے، ان کے آفیسز بھی ہیں اور ان کو بہت اسسٹ کیا دوحہ کی لیڈرشپ نے ان کی انگیجمنٹس کے لیے، نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ۔ صحیح۔ تو پاکستان کے بھی دوحہ کے ساتھ بہت ہی مضبوط تعلقات ہیں جو پچھلے چند ماہ میں اور مضبوطی کی طرف جی میں نظر آئے تو ہیں۔ جل صاحب، یہ جو اسٹریٹجک کلیئرٹی دیکھنے کو ملی ہے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی، اور یہ افغانستان والے ایپیسوڈ کے اندر بھی، اس نے کتنا کلیدی کردار ادا کیا ہے پاکستان کے لیے اپنے اہداف کے حصول میں؟ اس اسٹریٹجک کلیئرٹی کو، یہ جو 2-4 دن سے مختلف جگہوں پہ بات چل رہی ہے کہ انف از انف، افغانستان کے کانٹیکس میں تو آپ یہی رکھیں کہ بہت ساری سافٹ ویئر اپروچز ٹرائی کرنے کے بعد اگر لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر وہ طریقہ جس میں کہ ملٹری ایکشن انوالو نہ ہو، ہر وہ طریقہ کر کے اگر دیکھ لیا ہے تو ہم لاس آف لائف کو کی طرف بے حس نہیں ہوں گے۔ there will be no insensitivity to loss of life. We value the lives of Pakistanis in every nook and corner۔ اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے
اور اسٹرانگلی اس کی طرف چلنے کی طرف قدم بڑھایا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس طرح کی کلیئرٹی بہت پہلے چاہیے تھی. چلیں، دیر آئے درست آئے. تو جل صاحب لیکن اب جو افغانستان کو میسج مل گیا ہے، اور ایک ایسا دو ملک ایسے انوالو ہو گئے جو دونوں کے ساتھ بہت دیر سے انوالو تھے، ترکیے بھی اور دوحہ بھی. اب چاہیے کیا؟ ہر کوئی اس سچویشن پہ کمنٹ کرنے والا، میڈیا، وائڈر سوسائٹی، ہر ایک کو اس پیش رفت کو مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس سے امید رکھنی چاہیے، اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، بالکل. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اچھی بات چیت کے ذریعے. تو جل صاحب ظاہر ہے ایک چیلنج تو بڑا ہے پاکستان، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم نے سافٹ ویئر اپروچ بھی اڈاپٹ کی، کئی مرتبہ انہیں بتایا کہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن نہیں سنا گیا وہاں پہ. اب جب پاکستان نے اپنی پاور بھی دکھائی اور کر کے دکھایا بھی اکراس دا بارڈر، کلدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو بھی بھرپور طریقے سے نشانہ بھی بنایا ہے، تو اب جب ایک معاہدہ ہو گیا ہے، افغان طالبان بھی مان گئے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، پریکٹیکلی اس کا ہونا کتنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ بھی جو کردم ٹی ٹی پی ہے اس کے بھی بہت سارے گروپس ہیں، وہاں پہ 7-8 گروپس ہیں، تو وہ جو پلازیبل ڈینائبلٹی کا ایک معاملہ ہوتا ہے اسے کیسے پاکستان جو ہے وہ کنفرنٹ کرے گا؟ تو پریکٹیکلی اس کا ممکن ہونا کتنا ایک بڑا چیلنج ہوگا؟ اس کا ممکن ہونا جو ہے وہ، اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک، ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ کے اندر، خاص طور پر ان کے امیر کے ذہن میں پاکستان کی اہمیت کے اوپر کلیئرٹی ہونا. اور اگر ان کو کلیئرٹی آ جائے پاکستان کی کیا اہمیت ہے ان کے لیے، تو وہ کلیئرٹی پھر ایک پولیٹیکل ول میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے، جو آج نظر نہیں آتی. دوسرا جو بہت اہم افغانستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی جو ان کے جو ڈسکشنز ہیں، جو ان کی کنسلٹیشنز ہیں، جو بھی ان کی گورننس کے سٹرکچرز ہیں، وہاں پہ ایک دفعہ وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور کریں، اور اس انالیسس میں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے ٹی ٹی پی زیادہ ضروری ہے افغان مستقبل کے لیے یا پاکستان زیادہ. اور ان سے بھی اہم ایک جو چیز جو اب تک نہیں نظر آئی، جو آگے نظر آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں افغانستان کی گورنمنٹ ہے، وہ کب سٹیٹس مین کی طرح سوچنا شروع کریں گے، وہ کب گوریلا لیڈرشپ کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں گے اور سٹیٹس مین کی طرح سوچنا شروع کریں گے. اس طرح کی موومنٹ کو ایسی ٹرانزیشن میں ٹائم لگتا ہے، صحیح. یہ ہم مانتے ہیں، بٹ ٹائم کافی ہو چکا ہے. اب ان کو سوچنا چاہیے ریاست کے خد و خال کے بارے میں، ان کو سوچنا چاہیے ریاست کے مستقبل کے لیے. چند ان کے وہ پرانے ساتھی جو ان کے ساتھ کہیں بھی رہے ہیں، صرف ان کے مستقبل کے لیے نہیں. جل صاحب ایک نیو نارمل اسٹیبلش ہو رہا ہے پاکستان کی پالیسی میں، ایک بڑا واضح شفٹ آیا ہے. اب جو برادر ملک کے بجائے جو ہے خود مختار ہمسایہ ملک پاکستان افغانستان کو اب ڈکلیئر کر رہا ہے، اس طرح سے ٹریٹ کرے گا آئندہ کے لیے بھی. اور دوسرا یہ بھی جو ہے طے پا جانا کہ جب بھی وہاں سے آئندہ بھی دہشت گردی ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ بھرپور طریقے سے اپنا جوابی وار کرے گا، وہاں پہ سٹرائکس کرے گا، جو جہاں جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی وہاں سے پلان ہوگی، ایگزیکیوٹ ہوگی. یہ جو نیو نارمل اسٹیبلش ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آگے چل کے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ بحیثیت پاکستانی میں یہ دعا کروں گا، اور سب پاکستانیوں کو کرنی چاہیے کہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے. جی ہاں. لیکن اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو پاکستان کو، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اب جو پوزیشن انہوں نے لے لی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی ہاں. کیونکہ اس پوزیشن کے لینے میں ہر وہ طریقہ جو آزمایا جا سکتا تھا، وہ لیڈرشپ پاکستان کی آزما چکی ہے. ہر وہ چیز جو کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آفر کی جا سکتی تھی، ان کو وہ آفر کر چکی ہے. تو جب اور کچھ نہیں کام ورک کر سکا اور ابھی اس طرف مجبوراً جانا پڑا ہے، تو صلاحیت تو پاکستان میں ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی بیسز، ٹریننگ کیمپ، سوسائٹ کے مرکز جو بھی ہیں، اور ایجنسیز انٹیلیجنس کی ہیں جو، ان میں بھی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دن رات ایکوریٹ انفارمیشن بھی دے سکیں. جی ہاں. تو دعا ہے کہ اس راستے پہ نہ چلنا پڑے، لیکن اگر چلنا پڑے تو سو بھی ہے. اور جل صاحب کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ جی جی. اب یہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ روز سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی بھی شہادتیں ہوں، سویلین کی بھی ہوں، بچوں کی بھی ہوں، عورتوں کی بھی ہوں، اور ہم دیکھتے رہے.
ये तो कोई नहीं देख बिल्कुल ऐसा ही बर्दाश्त। है। जल साहब, अच्छी चीज़ यह है कि 25 को एक और मुज़ाकरात का दौर होना है, मुज़ाकरात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जो तुर्की में अगला दौर होगा। तो ये भी जो है जो चीज़ें तय पाई हैं आज दोहा के अंदर, उनके तसलसल के लिए, उस पर अमल दरामद के हवाले से चेक के लिए ये एक बेहतर डेवलपमेंट नहीं है कि मुज़ाकरात हमारे जारी रहेंगे आइंदा भी? जी, ये अब हमारे सब सुनने वालों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सबसे अहम चीज जो इस मुआहदे में है वो ये है कि जो बुनियादी जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए डिटेल्स वर्कआउट करनी जो है, उसमें भी एक ऐसा मुल्क शामिल है जिसके लिए दोनों ममालिक बहुत करीब भी हैं, जी हाँ। और उनके लिए जो मसला है ये भी नया नहीं है। तुर्की के साथ भी 2010-11 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की एक ट्राईपार्टाइट फोरम है और जी हाँ। हमेशा से उस पर बातचीत चलती रही है। अफगानिस्तान भी हाईएस्ट लेवल पे उस पर पार्टिसिपेट करता रहा है। पिछले सालों में करजई साहब उसमें हमेशा जाते थे, अशरफ गनी बिल्कुल। साहब उसमें हमेशा जाते थे, हमारे भी सुदूर जाते रहे हैं, वजीर आजम जाते रहे हैं। तो दोनों मुल्क दोहा और तुर्की ऐसे हैं जो कि जो जमीनी हकायक हैं उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं पिछले कुछ 14-15 साल से। और दोनों जो है दोनों तरफ उनके एक बहुत ही पुरएतमाद रवाबत और रिश्ते हैं। तो इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए बहुत मजबूत कि इसकी तफसीलात जब तय होंगी तुर्की में नेक्स्ट राउंड में, वो उनका भी कोई अच्छा आउटकम निकलेगा। जल साहब, एक राय थी, एक मिथ थी कि पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। तो भारत को भी एक तरफ हमने भरपूर शिकस्त दी है, अफगान फ्रंट को भी पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से हैंडल किया है मिलिटरीली। तो क्या वो मिथ टूट चुकी है अब? देखिए, इसमें इसमें जज्बाती होके तो मैं कोई चाहूंगा कोई किसी को भी बात नहीं करनी सही। चाहिए। किसी भी नेशन स्टेट को कि ये इंटरेस्ट में नहीं होता कि वो टू फ्रंट वॉर लड़े, जी हाँ। किसी भी नेशन स्टेट। और पाकिस्तान इस टू फ्रंट वॉर को अवॉइड करने के लिए पहले दिन जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की आजाद हैसियत कबूल नहीं की थी, हम्म। और उसके बाद हर 5-10 साल के दौर के बाद कोई ना कोई इंसर्जेंसी पाकिस्तान में भेजने की कोशिश की, उस सारे माजी के बावजूद पाकिस्तान ने बहुत पेशेंस के साथ हमेशा अपने तल्लकात को आगे बढ़ाया है अफगानिस्तान से, और मकसद उसमें यही था कि एक टू फ्रंट वॉर की तरफ सिचुएशन ना जाए। और उससे ज्यादा जरूरी यह था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर अच्छे तल्लुकात हैं और नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का ख्वाब, दरीना ख्वाब अगर पूरा होता है तो इससे दोनों ममालिक को बहुत फायदा है। ऐसा ही है। जल साहब, तो फाइनली इसलिए इसके टू फ्रंट वॉर ना तो किसी के इंटरेस्ट में, ना उस तरफ जाना चाहिए। ऐसे ही है। और फुल स्केल वॉर से नीचे रहते हुए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इस थ्रेट को बहुत आसानी से हैंडल कर सकती है। सही है। फाइनली जल साहब, ये बताएगा कि भारत का जो प्लान था, भारत के जो अज़ाइम थे, वो तो नाकाम हो गए हैं बुरी तरह से। वो चाह रहे थे कि चूंकि वो बराह रास्त वॉर में तो पाकिस्तान से बुरी तरह उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने अफगानिस्तान वाले फ्रंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ा इफेक्टिवली एक प्रॉक्सी के तौर पर वो यूज़ कर रहे थे अफगान तालिबान को। तो ज़ाहिर उन्हें बड़ी मायूसी होगी आज की जो डेवलपमेंट हुई है। तो क्या यहाँ से भी नाकामी के बाद भारत फिर से किसी बराह रास्त जारहियत की तरफ आ सकता है भारत? अच्छा, यहाँ भी टीटीए को बहुत ही तहम्मुल और बुर्दबारी से सोचना पड़ेगा। देखिए, इंडिया के साथ वो जैसे ताल्लुकात चाहते हैं या जैसे भी रवाबत आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब तक वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाते तो पाकिस्तान को उस पर ना कोई इतराज है और ना होगा आगे चल के। एक तारीख है टीटीए के जो अपने, एक अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन है, एक टीटीए का और इंडिया का जी रिलेशन हाँ। है। और टीटीए को ये पता है कि माजी में उनके दोनों जो उनकी स्ट्रगल थी उसमें इंडिया थ्रू एंड थ्रू नदरन अलायंस के साथ खड़ा था। तो आज उस माजी को भूल के, और वो जो नदरन अलायंस को सपोर्ट थी इंडिया को, उसको भूल कर वो एक नया चैप्टर लिखना चाहते हैं अपने रिलेशन में, तो लिखें जरूर। लेकिन इंडिया को जो फ्री हैंड आज तक 2021 के बाद उन्होंने दिया हुआ है कि वो ये टीटीए जो 4,000 अटैक कर चुकी है पिछले 4 साल में इनके जी हाँ। आने के बाद, टीटीपी जो कर चुकी है, उसके लिए फंडिंग कहां से आती है, उसके लिए सारी लॉजिस्टिक्स कहां से आती है, ये पता है टीटीए। तो वो अपने तल्लकात को अगर इंडिया की जो फैसिलिटेशन है टीटीपी को और बीएलए को और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को, एंटी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की जमीन पे, अगर वो इससे रोक लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही एक बिल्कुल। सेटिस्फाइंग किस्म की अचीवमेंट होगी। लेकिन सर, भारत की तरफ से जो थ्रेट है, क्या वो बढ़ेगी अब, चूंकि अफगानिस्तान वाले फ्रंट से तो वो नाकाम हो गया है? बराह रास्त थ्रेट की बात देखिए, कर रहा हूं मैं। इसके बारे में अभी कहना कि अफगानिस्तान
की स्पेस उनको डिनाई हो गई है और उनका जो फ्रंट उन्होंने बहुत एक्टिव किया हुआ है अफगानिस्तान के थ्रू और मैं कहूँगा ईरान के थ्रू भी BLA के लिए, वो अभी इनएक्टिव हो गया। ये अभी कहना बहुत ही मेरे ख्याल में प्रीमेच्योर होगा। जो इमीडिएट रिजल्ट्स भारत हासिल करना चाह रहा था वो नहीं कर सका। जो वो चाहते थे कि किसी तरह एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए। देखिए जी पूरे हाँ। मीडिया के ऊपर जो उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की, जी हाँ। ये जो बॉर्डर स्किर्मिशेस थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की अफगान अवाम को चार्ज किया जा सके कि वो एक अपने आप को झोंक दें एक तरह की जंग में, उसमें वो पूरी तरह नाकाम हुए इन चंद दिनों में। लेकिन क्या TTA उनके पूरे रवाबत को खत्म कर देगी TTP के साथ या BLA के साथ, वो आगे चल के देखना पड़ेगा कि वो कैसा चलता है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप तज्जिया सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद का। जो सूरत हाल इस वक्त इमर्ज हो रही है अफगानिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी तो जरूर मिली है, लेकिन ये कामयाबी क्या देर पा होगी, इस पर बड़ी तफसीली बात की है जनरल साहब ने। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे।